تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دہرایا اور فرمایا کہ اسلام کا سب سے عظیم رکن وہ نماز ہے۔ پھر اس صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اسلام کا سب سے عظیم رکن کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز۔ الغرض 3 مرتبہ اس آدمی نے سوال کیا اور رسول اللہ کا ایک ہی جواب رہا، عظیم رکن وہ نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد اسلام کا پھر عظیم رکن جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک ایسا ذکر ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ خالق کائنات کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنی زبان سے قرات کی ادائیگی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اور رکتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کے الحمدللہ رب العالمین کے جواب میں الفاظ آتے ہیں اور اللہ اعلان کر کے فرماتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو حمدنی عبدی، میرے بندے میری حمد اور میری تعریف کی۔ اور جب بندہ اپنی زبان سے کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یعنی بندہ جب سورہ فاتحہ کا ایک آیت کو تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے باقاعدہ جواب آتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور کھڑا ہو کر اس کو معلوم ہے، اس کو یقین ہے اس بات کا کہ میں جو الفاظ دہرا رہا ہوں میرا رب مجھے سنتا ہے اور میرا رب میرے الفاظ کا جواب بھی دیتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، الفاظ کا تلفظ اپنی زبان سے وہ کرتا ہے، تو جیسے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے بالکل اللہ خالق کے کائنات اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کی توجہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک یہ بندہ نماز کے اندر آگے پیچھے التفات نہ کرے، اپنی توجہ جب تک ختم نہیں کرتا تب تک اللہ کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے۔ اس لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، کہ 5 نمازیں اور ایسے ہی ایک جمعہ اور پھر دوسرا جمعہ پڑھنا، یعنی جمعے کی ادائیگی کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ ایسی عبادات ہے کہ اپنے ادا کرنے والے شخصیت کی، اس آدمی کی، ان کی ادائیگی کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ اس لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو متوجہ کر کے فرمایا، میرے صحابہ، ایک آدمی ہے اس کے دروازے پر ایک نہر ہے جس کا پانی ہر وقت بہتا رہتا ہے، اور یہ آدمی آ کر صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت اس کے اندر یہ غسل کرتا ہے۔ آیا ایسا غسل کرنے والے آدمی کے جسم پر کوئی میل اور کوئی گندگی باقی رہتی ہے یا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ رسول، جب ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو اس کے جسم پر گندگی کہاں باقی رہ سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے اور پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر اور صبح کا جو درمیانی وقفہ ہوتا ہے
اس درمیانے وقفے میں اگر اس سے غلطی اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں صغیرہ، اللہ تعالیٰ ظہر کی ادائیگی پر اس آدمی کے صبح سے ظہر تک کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہی حالت ظہر سے اثر تک رہتی ہے۔ ظہر کے بعد پھر کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے اور عصر کی نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، تو عصر کی نماز کی ادا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ظہر سے عصر تک اس کے درمیان میں جتنے گناہ ہو چکے ہیں بندے کے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ یہی حالت مغرب ظہر عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء اور عشاء سے صبح، یہی حالت رہتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ نمازی ہو اور توجہ اور دھیان کی نماز میں اللہ کی طرف ہو، تو اس کے جسم پر کوئی گندگی، کسی گناہ کا میل باقی نہیں رہتا۔ اور نماز میں توجہ، نماز انسان کی عادت بن جاتی ہے وہ بچپن سے، اس لیے آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کر لیا کرو جب آپ کی اولاد اس پر 7 سال ہو جائے، 7 سال کا بچہ ہو، بچی ہو، اس کو نماز کا حکم کر دیا کرو تاکہ اس کی بچپن سے عادت بنا رہے، اس کی عادت اور فطرت کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ میری ایک ذمہ داری ہے، میرے رب نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، باقی اللہ نے مجھے 24 گھنٹے جو دیے ہیں، صرف 5 وقت کا مجھ سے مطالبہ ہے کہ آؤ میرے بندے میرے سامنے کھڑا ہو، اگر تجھ سے تیری زندگی میں غلطی ہو جاتی ہے، تیرا یہ کھڑے ہونے کی وجہ سے میں اس گناہوں کا کفارہ، اس کو گناہوں کا کفارہ بنا دوں گا، تیرے گناہ مٹا دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم کر دیا کرو جب ان کی عمر 7 سال کا ہو جائے، 7 سال اور پھر ان کو بار بار یاد دہانی کرتے رہنا نماز کے وقت، اذان کے وقت، اور جب ان کی عمر، اولاد کی عمر 10 سال کو پہنچ جائے اور پھر وہ نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور ان کی تنبیہ اور ان کی گرفت کر لیا کریں تاکہ ان کی عادت ہو جائے۔ آج ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانی کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کا ماحول نہ ہمارے اندر ہوتا ہے، نہ ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے، نہ ہم نے بچپن میں اپنی اولاد کی کوئی تربیت کی ہوئی ہوتی ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کام ہم نے اپنا